بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بسم اللہ کی ایک خوبصورت فضیلت سنیے۔ آپ جانتے ہیں جہنم کے داروغہ 19 فرشتے ہیں۔ قرآن پاک نے سورہ مدثر میں ان کا تذکرہ کیا ہے، علیہا 19 کہ دوزخ پر 19 داروغہ مقرر ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو شخص جہنم کے ان 19 داروغوں سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ اس کے بھی 19 حروف ہیں، تو جو کثرت سے پڑھے گا ہر حرف ایک فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس بات کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے یہ کلمات کہے تھے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے 30 سے اوپر فرشتے وہ جلدی کر رہے ہیں ان کلمات کو لے کر آسمان کی طرف جانے کے لیے۔ آپ غور کریں تو ان کلمات کے حروف بھی 30 سے کچھ اوپر ہی ہیں۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک مرتبہ ذرا پھسلی تو ایک صحابی نے کہا تعس الشیطان، یعنی شیطان کا ستیہ ناس ہو اور رسوا اور برباد ہو۔ اب یہ جملہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان پھولتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی اوقات ہے، میری بھی کوئی اہمیت ہے جو مجھے یاد کیا جا رہا ہے، اور گویا میں نے اس کو اپنی قوت سے گرایا۔ اس موقع پر بسم اللہ کہا کرو، کیونکہ بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس اہم کام کو، جس قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص بے برکت ہوتا ہے، اور بسم اللہ کہنا اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہوں یا نکل رہے ہوں، سواری پر سوار ہو رہے ہوں یا اتر رہے ہوں، بلکہ چلتے چلتے سواری کو ٹھوکر لگ جائے یا آپ کو ٹھوکر لگ جائے، مسجد سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑا پہنتے وقت، اسی طرح عورتیں جب کھانا پکانا شروع کریں اس وقت بسم اللہ پڑھیں، پھر کھانے میں کوئی چیز ڈالنے لگیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈالیں، کپڑا سینا ہو، دسترخوان پر کھانا لگانا ہو، بچے کو کپڑا پہنانا ہو، تو یہ سارے کام بسم اللہ سے شروع کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ تو اگر ہم بسم اللہ کو اپنے معمولات میں شامل کر دیں گے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، ذرا غور سے سنیے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں محنت تو کچھ نہیں، دشواری کچھ نہیں، لیکن ذرا سا دھیان دینے سے آدمی کی نیکیوں میں، نامہ اعمال میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر ہمیں دنیاوی کام نظر آتے ہیں وہ عبادت اور اجر و ثواب بن جاتے ہیں، اور ایک مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کر کے گویا یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر میں کوئی بھی کام دین کا یا دنیا کا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔
تو اس اقرار اور اعتراف کے نتیجے میں اس کے بظاہر دنیاوی کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔